نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثلاث لا يدرك بثلاث الغنى بالمنى والشباب بالخضاب والصحة بالأدوية۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسے ہیں کہ لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے تین اور چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور اس کی مدد سے وہ تین چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان تین چیزوں سے وہ تین چیزیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الغنا بالمنی، کہ مالداری اور توانگری یہ آرزو اور تمنا سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کسی بلڈنگ، کسی پلازے کے بارے میں یا کسی بنگلے کے بارے میں یہ آرزو کہے کاش یہ میری ہو، تو یہ تمنا اور یہ آرزو، اس تمنا اور آرزو سے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتا۔ یا وہ تمنا کرے کاش یہ فلاں گاڑی میرے پاس ہو، تو اس تمنا اور آرزو سے وہ گاڑی کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آرزو اور تمناؤں سے مالداری اور توانگری کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والشباب بالخضاب، خضاب سے جوانی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی ہے وہ بوڑھا ہو گیا، اس کے بال، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، اب وہ کلر کرتے ہیں، بالوں کو رنگتے ہیں، تو کلر کرنے اور رنگ دینے سے جوانی نہیں لوٹتی، تو کلر کرنے سے اور رنگ دینے سے جوانی واپس نہیں آتا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بات فرمائی والصحة بالأدوية، کہ دواؤں سے صحت حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یہ سمجھو کہ ایک آدمی ہے وہ بیمار ہو گیا، اس کی آپریشن ہو گئی، آپریشن سے پہلے اس کے جسم میں کچھ طاقت کچھ اور تھی، اور آپریشن کے بعد اس نے آپریشن بھی کیا، علاج بھی اس کی ہو گئی اور دواؤں کے ذریعے اس نے صحت حاصل کر لی، اس نے دوائی کا لی، اسپتال گئے، تو دواؤں سے وہ تو ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ صحت نہیں ملتی جو پہلی تھی، تو اصلیت وہ دواؤں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو طاقت اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا تھا، پھر بیماری سے وہ طاقت سلب ہو گئی، تو وہ دواؤں کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔